تو مولانا صاحب میں نے آپ سے کہا ریکویسٹ کی کہ مدرسوں کے حالات کلچر چینج کیا جائے. ادھر کوئی نورانی شرانی کا بیٹا نظر آ رہا ہے, ہاں جی آپ بھی مدرسوں کو طوطوں کو اور سب کو, آپ خود تو ایک پیج پہ نہیں ہو, ہمیں ایک پیج پہ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تقسیم کر دیا بلوچوں میں, سندھیوں میں, پٹھانوں میں, پنجابیوں میں, اس سے بھی زیادہ تقسیم کر دیا. یہ تو تھی زبان کا کلچر کی یہ تقسیم تھی پہلے, ٹھیک ہو گیا ملوڈو صاحب. اینڈ بغیر بیڑیوں کے چھوڑ کے, تو اگر آپ کو بیڑیاں پڑی ہوتی نا بی بی صاحبہ, تو قسم سے یہ منہ پہ آپ کے وہ نہیں ہونا تھا. اور 10 محلے کے گھر میں رہتے ہوتے آپ کو پتہ چلتا زندگیاں کیسے گزاری جاتی ہے جب آپ خود صبح انڈے اور بریڈ لے کے آتی ہے اور بچوں کو چوتھی ناک کے ساتھ چھوڑ کر آتی ہے, اور ساتھ سوچ رہی ہوتی ہے ان میں پکانا کی ہے تو کھانا کی ہے. آپ خوش قسمت ہے آپ کے والد صاحب, ان کو بیڑیاں نہیں لگیں, ان کو جاتے ہوئے ڈکیتوں کی طرح نہیں لے کے گئے, ان کو جیل ڈکیتوں کی طرح نہیں دی. ہم لوگ کھڈوں پہ نہیں بیٹھنے دیتے ہوتے تھے, اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھنے ہوتے تھے. اچھا یہ منشیات فروش ہے وہ تو ہوتے ہی لہٰذا قیدی ان کی بیٹھ کے, اچھا یہ ڈکیت ہے اس کو دو جوتوں والی جگہ. تو آپ کے والد صاحب اس حساب سے بھی بڑے لکی ہے. تو لہٰذا آپ کے والد صاحب آپ فوج کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نا سب کو ایک چیز سناتا ہوں, سارے لوگ نے یہ غور سے سنے, ہے پنجابی میں لیکن مزہ بڑا آئے گا. سنیں جی, آپ کی پریس کانفرنس, بلکہ آپ شاید کا گانا بازی کو دیں گے, ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں, پہلے تو آپ بول پھر تو آپ بول. یہ پاکستان کا کلچر ہے, یہ پاکستان کی سیاست ہے. نہ ان لوگوں کو تمیز, نہ ان لوگوں کو چھوٹے لیول کے, ہر لیول کے انسان کی تکلیفات کا, مشکلات کا, پاکستان کے دردوں کا ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. میں ہنس اس لیے رہا ہوں, بڑے بڑے اینکر ان سے نا بڑے سیریس سوال پوچھتے ہیں, میں نا بڑے فنی اور بڑے اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ مجھے کہتے ہیں بولنے کا رائٹ جو ہے وہ اسپیچ آف پاور مجھے دیا ہوا ہے اللہ پاک نے, اللہ کے رسول نے. سچ بلند کرتا رہوں گا. تو میاں صاحب بی بی صاحب آج کل فوج کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, تو میں ایک نا سناتا ہوں, سنیں جی. قائد اعظم نے کھادا پان وچوں نکلیا پاکستان, پاکستان دی پہلی گلی وچوں نکلیا لیاقت علی دے چٹے بوٹ وچوں نکلیا ٹھگ صدر ایوب دی کالی پگ وچوں نکلیا بے شرم یا ٹھگ نے کھادے بیر وچوں نکلیا پٹو ہیرا فیر نے سٹیا نک وچوں نکلیا حرامی ضیاء الحق نے کیتی مسواک وچوں نکلیا صدر اسحاق نے پیتا پانی وچوں نکلی مرتدنی بے نظیر کانی نے ڈایا منجا وچوں نکلیا چور نواز شریف گنجے نے ایک باری ماری ڈوئی وچوں نکلیا, ایک باری وزیر اعظم بنیا سی غلام مصطفیٰ جتوئی. یہ ہے پاکستانی سیاست, یہ ہے پاکستان آرمی کا کردار. ویسے پاکستان آرمی آپ کو بنانے والی, آپ کو سب کچھ, پاکستان آرمی نے بھی بڑا کویشچن مارک ہے. ہم لوگوں نے بیریئر کے لیے, ڈی ایچ اے کے لیے, ان چیزوں کے لیے نہیں دیا تھا. ہم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی کہ ادھر آئے تھے. ہمیں کیا کہتے ہیں, ان خوابوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہم آئے تھے, ہم نے اس سے بھی بڑے خواب تھے. ہم جب مائیگریٹ ہو کے آئے تھے, جب وہ وعدے ہمارے بڑوں نے محمد علی جناح کے ساتھ کیا تھا, کہتے ہیں میرے دادا خود, میں ان کے ساتھ لیٹتا ہوتا تھا تو وہ روم میں لیٹے نا وہ رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کو پکارتے ہوتے تھے. اکلوتی بیٹی تھی. میں نے کہا دادا کیا ہوتا ہے, تو پہلے ایک دفعہ بھی سنی, کئی دفعہ وہ ہمیں عموماً یہی بات بتاتے ہوتے تھے کہ یار وہ بیٹی میرے خواب میں آتی ہے, مجھے پکارتی ہے. تو قصہ بتا گیا تھا, تو دادا نے بتایا کہ جب ہم ہجرت کرنے لگے, سکھوں نے حملہ کیا, وہ ہر چیز آپ سے چھین لیتے تھے, لوٹ لیتے تھے, چوروں ڈکیتوں اور منشیات فروشوں, ٹھگوں, اور یہ عجیب سے مدرسے اسلام پھیلانے والے سنو, تو وہ لوگ چھین لیتے تھے. تو کہتے ہیں میری سب ہم لڑ رہے تھے, قبیلہ سکھوں نے زیادہ کیا, ہمارے زیادہ نقصان ہوا, جانیں زیادہ کی. کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے کنویں کے کنارے پہ چلی گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا جی, کنویں کے کنارے پہ گئی تو کہتے ہیں میں نے خود آگے بڑھ کر اس نے آواز دی, بھائی میں نہیں بچتی. تو وہ اٹھا کے لے جانا تھا, انہوں نے اللہ معاف کرے اس کے ساتھ زیادتی برا کرنا تھا. میرے دادا نے خود لڑتے اسے کنویں میں پھینک دیا کہ عزت بچ جائے گی, زندگی بچنی ہوئی تو بچ جائے گی لیکن عزت تو بچے. اس کو کنویں میں پھینک دیا, اور اس طرح سے وہ لڑتے لڑاتے وہاں سے وہ سارا کنبہ شہید ہوتا. آدھا پر آدھا 100 میں سے اگر لوگ تھے تو 20-25 بچ گئے. تو بعد 20-25 میں سے بھی 5-6 کی قربانی رستے میں دے کر تو وہ پاکستان پہنچے تھے. ملوڈا صاحب آپ تو لوکل تھے یہاں کے,
آپ کے تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، آپ کے بڑوں کے بھی، آپ کے بھی، اور آپ کے مدرسوں کے بڑے واقعی سچے واقعات ہیں۔ وہ صحیح کہتا تھا بچہ ملونڈا صاحب، مریم بی بی صاحب، آپ کے والد صاحب بہت لکی ہیں جن کو بیڑیاں نہیں لگیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے انویسٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک انویسٹر کھڑا ہوا ہے بیچ میں آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو ان کا پیسہ تو آپ کے یہ 1.5 لاکھ کے میک اپ نہ ہوں، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔